اچھا یہ ارشاد بھٹی صاحب، میں کیونکہ شاہ زیب صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا، ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ دیر ہو گئی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت دیر کر چکی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ بس انہوں نے مس کر دی ہے، اب شاید وہ بے شک بائیک آؤٹ بھی کریں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا، جس کا ذکر رشید رضوی صاحب نے بھی کیا، شاہ زیب خانزادہ صاحب نے بھی کیا. ججز تو کیسز کو آگے چلاتے جائیں گے، بینچ بھی بنتے رہیں گے، اس کے اوپر بھی کوئی کنٹرول نہیں، وہ استحقاق چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا اس وقت حکومت کو کسی بھی حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے یہ قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے اور شرمناک ہے. ہماری سپریم کورٹ پہ یہ جو انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. نمبر ٹو پبلک پرسیپشن پر ججز نہیں دیا کرتے، نہ جانا چاہیے عدلیہ کو کہ پبلک پرسیپشن کیا ہے. نمبر 3 حکومتی اجلاس ہو جاتا، اعلامیہ ایک جاری کرتے کہ ہمیں اس بینچ پر اعتماد نہیں ہے پولائٹ شائستہ لہجے میں، یا پھر حکومتی وکلا آتے اور وہ آ کر عدالت میں کہتے کہ آپ پر ہمارے کچھ ریزرویشنز ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی ٹھیک تھا. لیکن آج جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، جس کو آپ جارحانہ کہیں، بلکہ یہ تو شرمناک پریس کانفرنسیں ہیں. ہم کل بھی کہہ رہے تھے جب تحریک انصاف تھی کہ تنقید کریں، اداروں کی تذلیل نہ کریں، تحقیر نہ کریں. کل بھی کہا تھا کہ اداروں کو متنازع نہ کریں. آج کہا گیا ایماندار ججز کے شامل ہونے سے، مطلب یہ سارے بے ایمان جج ہیں. کل بھی کہا گیا کہ ترازو ٹھیک کریں، مطلب یہ کہ یہ ترازو ان کا جو ہے یہ غلط ترازو ہے. کل بھی آج کہا گیا کہ اینٹی پی ایم ایل این ججز، مطلب اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی پی ایم ایل این کے لائک مائنڈڈ ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے. میچ فکسنگ نہیں، جج فکسنگ. کیا مطلب ہے آپ کو جسٹس قیوم والی فکسنگ چاہیے ادھر، اور پھر کا فل کورٹ نہیں پروسیڈنگ کا بائیک آؤٹ کریں گے. شرمناک. بغاوت پر مجبور نہ کیا جائے، عدلیہ پر انگلیاں اٹھتی ہیں. ہمیں انصاف کی توقع نہیں. ابھی کیا انصاف چاہیے؟ نواز شریف صاحب لندن میں اسی عدلیہ کی بدولت، مریم نواز صاحبہ باہر ہیں اسی عدلیہ کی بدولت، شہباز شریف حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں اسی عدلیہ کی بدولت. ارشاد بھٹی صاحب، جس کی حکومت جاتی ہے یا جس کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے، وہ ہر کوئی یہی کہتا ہے. کچھ دن پہلے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے. نہیں میں اسی کی بات کہی ہے نا. نہیں، ہر کوئی کسی ساتھ جو بھی کہتا ہے وہ قابل مذمت ہے، شرمناک ہے، افسوسناک ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ خدا کے لیے. اور میں اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ فوج کو اپنی ریڈ لائن میں رہنا چاہیے بلا شبہ، عدلیہ کو انصاف کرنا چاہیے بلا شبہ. لیکن یہ جو ہم ریڈ لائنیں کراس کر رہے ہیں، اور میں تو اب ان اداروں پہ حیران ہو رہا ہوں کہ کب اپنی عزت کرائیں گے، کب تک؟ جب تک سب کچھ لٹ جائے گا، جب تک سب کچھ ختم کر. یہ جمہوریت ہے، یہ آزادی. اداروں کی عزت آپ کہہ رہے ہیں ادارے اپنی عزت خود کروائیں. آپ نے کہا ادارے اپنی عزت خود کروائیں. اب بات یہ ہے کہ آج عرفان قادر صاحب نے یہ آرگومنٹ، ایک سیکنڈ بھٹی صاحب، آخری ایک بات میں عرض کر لوں کہ عرفان قادر صاحب نے آج یہ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ بڑا بینچ بنا دیں تو جو تاثر ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور اس کے تاثر کے زائل ہونے کی سب سے بڑی جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ایک پوری سپریم کورٹ کا جو سارا جوڈیشل ایکیومن ہے وہ سامنے آ جائے، تاکہ پھر کوئی کسی پر سوال نہیں اٹھا سکے گا. آج بھی سوال ایک اٹھایا جاتا رہا کہ کیا حکومتی اتحاد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرے سے کوئی فیصلہ نہیں ماننا، یا یہ پریکٹس تو بھٹی صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کسی بھی عدالت کے اندر، خاص طور پر یہ ہائی کورٹس کے اندر ہوتا ہے، ایون سپریم کورٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، کہ کوئی ایک فریق جا کر اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو جو کامن پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ججز خود کو اس بینچ سے ریکیوز کر لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ججز کسی کے حق میں تو ہوتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے جا کے، دیکھیے انہوں نے جا کے کہا ہے کہ ہمیں آپ پر اعتراض ہے. نہیں کہا. نہیں، آج عرفان قادر صاحب کی دلیل کیا تھی؟ آپ نے سنی عرفان قادر صاحب کی دلیل بیسیکلی؟ جی سنی. لیکن مثال کے طور پہ مجھے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حدیبیہ والے کیس پہ اعتراض ہے کہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس بند ہو گیا تھا. فیض آباد دھرنے والے کیس پہ مجھے کئی تحفظات پارٹی نہیں ہے، لیکن کیا وہ قابل احترام جج نہیں ہیں؟ آپ اس میں وہ قابل احترام جج ہیں. وہ بالکل ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ اس میں پارٹی ہوتے تو جا کے کہتے، جو پارٹی ہے نا، اگر نیب کہہ دیتا کہ جی ہم نے آپ کے خلاف آپ کے سامنے کیس نہیں سننا بیکاز آپ جو ہیں ایک تعصب رکھتے ہیں، تو پھر ان کو واقعی وہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا.
بات آپ نے پھر منیب بھائی نہیں سنی. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جج جو ہے وہ اب فار ایگزامپل بلاول صاحب نے فائز عیسیٰ صاحب کو کہا تھا ڈیموکریٹ جج, کیا باقی سارے فوجی جج بیٹھے ہوئے ہیں؟